بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاہم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ ماننا۔ جیسے آپ شروع صورت کے اندر پڑھ چکے ہو، اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایات دی تھیں وہ اس آیت مبارکہ کے اندر پھر دوبارہ دے رہے ہیں۔ فرمایا ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ ماننا۔ ودع اذاہم، وہ آپ کو تکلیف دیں گے، ان کے تکلیف دینے پر نظر نہ کرنا، درگزر کرنا، معاف کر دینا۔ ودع اذاہم، ان کی تکلیف کو چھوڑ دینا۔ وتوکل علی اللہ، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے رہنا۔ وکفی باللہ وکیلا، خدا کافی کارساز ہیں۔ دوبارہ اس آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن دیکھیں۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ ماننا۔ ودع اذاہم، اور ان کی تکلیف پر نظر نہ کرنا۔ وتوکل علی اللہ، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا۔ وکفی باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے، یعنی خدا تعالیٰ تمہاری مدد اور نصرت کرنے کے لیے کافی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ اس آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن سے پہلے آپ اس کا مفہوم سمجھ لیں، آپ اس کا مطلب سمجھ لیں۔ یاد رکھنا، انسان ضرورت کی بنا پر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے۔ طلاق دو صورتوں میں دیتا ہے، یا تو رخصتی سے پہلے طلاق دیتا ہے، یعنی نکاح ہو جاتا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی سے پہلے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اور اس صورت کا بیان اسی آیت مبارکہ کے اندر ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ رخصتی کے بعد وہ طلاق دیتا ہے۔ لیکن جو رخصتی سے پہلے، یہ بھی یاد رکھنا رخصتی کی بات کر رہا ہوں، نکاح کی بات نہیں کر رہا۔ نکاح ہو جاتا ہے لیکن رخصتی کبھی بعد میں ہوتی ہے، کبھی نکاح کے فوراً بعد ہو جاتی ہے۔ نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، یا رخصتی کے بعد طلاق ہوئی۔ لیکن جو رخصتی سے پہلے شادی سے پہلے اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ شادی کے بعد طلاق ہو جاتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اگر شادی سے پہلے، رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو جاتی ہے تو پھر تمہارے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنی بیوی سے عدت پوری کرو، یعنی وہ 3 ماہ گزریں گے تو پھر اس کے بعد وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے گی۔ فرمایا یہ صورت مناسب نہیں ہے۔ لیکن جو رخصتی کے بعد، شادی کے بعد جو طلاق ہوتی ہے اس پر عدت ہے، وہ 3 ماہ گزارے گی، اپنے گھر میں سوگ منائے گی، پھر اس کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کر سکے گی، وگرنہ نہیں۔ تو یہاں پہلی صورت کا بیان ہے کہ نکاح تو ہو گیا لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی، شادی کرنے سے پہلے ضرورت کی بنا پر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، تو پھر فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم ان سے عدت پوری کرو۔ آپ دیکھیں اس آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، یعنی نکاح ہو گیا، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر تم ان کو چھونے سے پہلے، یعنی ازدواجی حقوق، ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے پہلے اگر تم ان کو طلاق دے دیتے ہو، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها، پھر تمہارے اوپر کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم ان سے عدت شمار کرو۔ یہ تمہارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ 3 ماہ تک وہ انتظار کرے گی، پھر اس کے بعد
اور کسی اور سے نکاح کر سکے گی، نہیں، اس صورت کے اندر عدت شمار کرانا یہ تمہارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر لو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر تم ان کو چھونے سے پہلے اگر تم ان کو طلاق دے دیتے ہو، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدون، پھر تمہارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم ان سے عدت شمار کرو، فمتعوہن، پھر تم ان کو نفع دو، یعنی ان کو کچھ مال و متاع دو، وہ مال و متاع کے یعنی بطور ہدیہ کے ایک سوٹ کپڑوں کا بھجوا دیں، فمتعوہن وسرعوہن، تم ان کے لیے کچھ خرچ دے دو، وسرعوہن سراعا جمیلا، پھر تم ان کو رخصت کرو، اچھے طریقے سے رخصت کر دینا۔ آج یہی دو آیات مبارکہ کی ٹرانسلیشن ہم نے کی ہے، یہی آپ لوگ یاد کریں گے۔ دوبارہ دیکھیں، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ ماننا، وَدَعْ أَذَاهُمْ، ان کی تکلیف دینے پر بھی نظر نہ کرنا، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ پر بھروسہ رکھنا، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، خدا ہی کارساز کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر تم ان کو چھونے سے پہلے، ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے پہلے اگر تم ان کو طلاق دے دیتے ہو، تو پھر فما لکم علیہن من عدۃ تعتدون، پھر تمہارے اوپر کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم ان سے عدت شمار کرو۔ عدت شمار کی جاتی ہے رخصتی کے بعد، شادی کے بعد اگر کوئی طلاق دے تو پھر اس سے عدت شمار کرائی جاتی ہے، لیکن شادی سے پہلے نکاح کے بعد اگر کوئی طلاق دے دیتا ہے تو پھر فرمایا کہ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ عدت میں بیٹھے، مردوں کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ان سے عدت شمار کرائے۔ فمتعوہن، فرمایا کہ تم نفع دو، کچھ فائدہ پہنچاؤ، کچھ خرچ دو ان کو۔ وہ خرچ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک سوٹ کپڑوں کا اس کی طرف بھجوا دو تاکہ اس کی دل جوئی بھی ہو جائے۔ وَسَرِّعُوهُنَّ سَرَاعًا جَمِيلًا، تم ان کو رخصت کرو، اچھے طریقے سے رخصت کر دینا۔ آج دو احادیث مبارکہ بھی ساتھ پڑھیں گے، 13ویں اور 14ویں احادیث مبارکہ، کیونکہ آپ نے آنے والے امتحان کے اندر آپ نے اس کا امتحان بھی لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم، جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں سے پھیلان کر گیا۔ من تخطى رقاب الناس، رقاب کہا جاتا ہے گردنوں کو، الناس لوگ۔ من تخطى رقاب الناس یوم الجمعہ، جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں سے پھیلان کر گیا، اتخذ جسرا الی جہنم، گویا اس نے جہنم کی طرف پل باندھا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر آداب جمعہ، آداب مجلس، احترام انسانیت، تہذیب و سلیقہ اور نظم و ضبط کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ یعنی انسان کے لیے مناسب یہ ہے کہ جمعہ کے دن یا تو پہل جائے مسجد میں جیسا کہ سنت طریقہ ہے، اگر وہ لیٹ ہو گیا، آخر میں پہنچا، لوگ صفوں میں بیٹھے ہیں، اب اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ صفیں پھیلان کر، لوگوں کی گردنیں پھیلان کر وہ پہلے صف میں بیٹھنا چاہے۔ فرمایا کہ اگر ایسا وہ کرے گا، اتخذ جسرا الی جہنم، گویا کہ اس نے جہنم کی طرف پل باندھا۔ بڑی سخت وعید ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ لوگوں کے احترام کے بھی خلاف ہے، تہذیب سلیقہ کے بھی خلاف ہے، لہذا شائستگی کے ساتھ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے۔ من تخطى رقاب الناس یوم الجمعہ، جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھیلان کر گیا، اتخذ جسرا الی جہنم، گویا کہ اس نے جہنم کی طرف پل باندھا۔ 14ویں حدیث دیکھیں، اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها وتسعون وآتوها تمشون وعلیکم السکینہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا۔ اذا اقیمت الصلاۃ، جب جماعت کھڑی ہو جائے، جب نماز کھڑی ہو جائے، یعنی جب لوگ جماعت میں کھڑے ہوں، فلا تأتوها تسعون، تم دوڑتے ہوئے جماعت میں شامل نہ ہو،
وَآتَوْهَا تَمْشَوْنَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِینَہ، تم اس حال میں ہو کہ وقار اور متانت کا خیال رکھتے ہوئے تم جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ فما ادرکتم فصلوا، جو تم پالو اسے ادا کر لو، جو تم پالو اسے ادا کر لو۔ وما فاتکم فاتموا، جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو، جو تم پالو اسے ادا کر لو، جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو۔ دوبارہ اس حدیث مبارکہ کی ٹرانسلیشن دیکھیں، اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کھڑی ہو جائے، فلا تأتوها تسعون، تم بھاگتے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، وآتوها تمشون وعلیکم السکینہ، بلکہ اطمینان اور وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ۔ فما ادرکتم فصلوا، جو تم پالو اسے ادا کر لو، وما فاتکم فاتموا، اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو۔ اس حدیث مبارکہ میں با جماعت نماز ادا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، توجہ دلائی گئی ہے کہ اولاً تو انسان کو چاہیے کہ وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز میں شریک ہو۔ اگر وہ کسی وجہ سے رہ جائے تو پھر وضو کرتے ہوئے جلدی نہ کرے، اور جماعت کی طرف آتے ہوئے جلدی نہ کرے، دوڑتے ہوئے نہ آئے، بلکہ ہر ممکن وقار اور متانت کا خیال رکھے۔ سلیقہ یہ ہے کہ شائستگی کے ساتھ چل کر آرام سے جماعت میں شامل ہو جائے، اور جتنی رکعتیں نصیب ہو جائیں اسے ادا کر لے، جتنی رہ جائیں اسے پھر بعد میں پورے وقار اور متانت کا خیال رکھتے ہوئے اسے ادا کر لے۔ اور عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے جب ہم لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں، ادھر امام جماعت میں یعنی مقتدی جماعت میں ہوں، تو ہم جلدی کرتے ہیں کہ کہیں ہماری رکعت رہ نہ جائے، جبکہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے جس نے امام کے پیچھے ایک رکعت یا نماز کا ایک حصہ کسی نے پا لیا تو گویا کہ اس نے پوری جماعت کا ثواب پا لیا۔ جب پوری جماعت کا ثواب ہمیں مل جاتا ہے تو پھر ہمیں جلدی کرنے اور مسجد میں دوڑنے بھاگنے کی ہمیں زحمت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر ممکن وقار اور متانت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور بھاگنا یہ ناشائستہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور خانہ خدا کے آداب کے بھی منافی ہے اور انسانی وقار کے بھی خلاف ہے۔ ان دو احادیث مبارکہ کی آپ لوگ ٹرانسلیشن بھی کریں گے اور اس کی تشریح بھی کریں گے، اور موضوعات مطالعہ بھی ساتھ ساتھ آپ پڑھ لیں۔ 10th کلاس کا جو سب سے پہلا موضوعات مطالعہ ہے وہ طہارت اور جسمانی صفائی، طہارت اور جسمانی صفائی۔ اس میں چند چیزیں آپ لوگ ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طہارت اور جسمانی صفائی پر، پاکیزگی پر آپ ایک مختصر نوٹ یاد کریں گے۔ وہ مختصر نوٹ وہ پہلے 2 پیراگراف ہیں، یعنی اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ دین فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین میں تمام انسانوں، خاص طور پر مسلمانوں کو، تمام چھوٹی اور بڑی باتوں سے قرآن و حدیث کے ذریعے آگاہ کر دیا۔ آپ بارہا پڑھ چکے ہو، تجارت ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، جس شعبے میں بھی انسان ہے، ہر شعبے میں دین اسلام سے رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، طہارت ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو بھی پاک صاف رکھو، اپنے جسم کو بھی پاک صاف رکھو، اور اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد کو بھی پاک صاف رکھو۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اور طہارت کے لغوی معنی پاک ہونے کے ہیں۔ آج کے دور میں صفائی کا خیال تو رکھا جاتا ہے، اور شریعت کے اصولوں کو اپنائے بغیر عام نہانے کو، عام غسل کرنے کو طہارت کے زمرے میں لے آتے ہیں، طہارت کے مفہوم میں لے آتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا، جب تک کہ شرعی اصولوں کو انسان اپنائے گا نہیں، اس وقت تک اس کا غسل ناکافی ہوگا، نامکمل ہوگا۔ پھر جب طہارت ہی نہیں ہوگی، اولاً جب ہم اصولوں کو نہیں اپنائیں گے وہ طہارت ہماری نہیں ہوگی۔ جب طہارت نہیں ہوگی، جو بھی عبادت کریں گے، جو بھی نیک کام کریں گے، اس پر ثواب میں نہیں ملے گا، وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ طہارت میں 2 چیزیں شامل ہیں، وضو اور غسل۔ وضو کس وقت کیا جاتا ہے؟ یاد رکھنا، وضو نماز سے پہلے کیا جاتا ہے،
بشرطے کہ جسم بھی پاک صاف ہو اور کپڑے بھی پاک صاف ہوں۔ اور غسل جب جسم ناپاک ہو تو اس وقت وضو کرنا ضروری نہیں بلکہ غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور وضو کے 4 فرائض ہیں۔ سب سے پہلے چہرے کا دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، یہ مکمل یہ ہمارا چہرہ ہے، اس چہرے کا دھونا وضو کے اندر یہ فرض ہے۔ مکمل چہرے کا دھونا وضو میں فرض ہے۔ اور کونیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا یہ بھی فرض ہے۔ اور چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ بھی فرض ہے۔ اور ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا، یہ 4 فرائض ہیں، یہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ اور غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم کے اوپر پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ تو گویا کہ 3 چیزیں ہم نے پڑھ لیں۔ پہلی چیز طہارت پر مختصر نوٹ، یا پہلے 2 پیراگراف آپ لوگ یاد کریں گے۔ نمبر 2، طہارت میں کتنی چیزیں شامل ہیں؟ وضو اور غسل۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4۔ غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ 3۔ وضو کے کون کون سے فرائض ہیں؟ نمبر 1 چہرے کا دھونا، نمبر 2 کونیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ اور غسل کے بھی 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، اور نمبر 3 پورے جسم کے اوپر پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ لیکن یاد رکھنا غسل کا بھی طریقہ ہے اور وضو کا بھی طریقہ ہے، یہ دونوں طریقے کتاب میں موجود ہیں۔ جس طریقے کے ساتھ ہم لوگ وضو کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھونا، 3 بار دھونا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا اور چہرے کا دھونا، اور ایسے ہی کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، اور ہر ایک عضو کو 3 بار دھونا، اور ہر جو دایاں حصہ ہے اس کو پہلے دھونا، بائیں حصے کو بعد میں دھونا۔ یہ ایک پورا وضو کا طریقہ ہے، اس کتاب میں موجود ہے، آپ لوگ یہیں سے یاد کریں گے۔ ایسے غسل کا طریقہ ہے۔ غسل کا طریقہ آسان ہے۔ جب آپ نے ان کے فرائض یاد کر لیے، وضو کا طریقہ آپ نے یاد کر لیا، تو غسل کے اندر بھی سب سے پہلے انسان پہلے وضو کر لے اور وضو کے بعد پھر پورے جسم کے اوپر پانی بہا لے۔ لیکن غسل فرض ہوتا ہے عام، یعنی چند ایک حالتیں ہیں غسل کے فرائض کی، یعنی جس وقت غسل فرض ہوتا ہے وہ آپ لوگ فقہ کی کتابوں کے اندر آپ اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور جن جن صورتوں میں غسل کرنا سنت ہے، جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، دونوں عیدیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر، اس کے اندر بھی غسل کرنا یہ بھی سنت ہے۔ جس وقت انسان احرام باندھتا ہے اس وقت بھی غسل کرنا یہ سنت ہے۔ تو گویا کہ عیدین، عمرہ اور حج کے احرام کے لیے غسل کرنا اور جمعہ کے دن غسل کرنا یہ مسنون ہے، یہ سنت ہے۔ باقی غسل کے فوائد کیا ہیں؟ وضو کے فوائد کیا ہیں؟ کیا فائدے ہوتے ہیں ان کے؟ ہر نماز سے پہلے وضو کرنے سے ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے، انسان صاف ستھرا رہتا ہے، اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، نہانے سے پورا جسم صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صفائی کے باعث بیماریوں سے کافی حد تک محفوظ رہتا ہے۔ وضو کرنے اور نہانے سے ظاہری صفائی بھی حاصل ہوتی ہے، روحانی بھی، اور عبادت اور کام کرنے میں لطف آتا ہے۔ اسی طرح عبادت بھی قبول ہوتی ہے اور کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ آج کے اس لیکچر کے اندر ہم نے 2 آیات مبارکہ کی ٹرانسلیشن کی ہے۔ پہلی آیت وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں کا کہنا ماننا۔ اور دوسری آیت کے اندر ہم نے طلاق کا ایک خاص حکم پڑھا، وہ یہ کہ اگر رشتے سے پہلے اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس پر عدت شمار کرانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ 2 احادیث ہم نے پڑھی ہیں۔ اور تیسری بات ہم نے موضوعاتی مطالعہ پڑھا۔ موضوعاتی مطالعے کے اندر یہ یاد رکھنا، سب سے پہلے نوٹ ہے، 2 پہلے پیراگراف ہیں، آپ لوگ وہ یاد کریں گے۔ اور ایک سوال ہے کہ وضو کے اندر کتنی چیزیں شامل ہیں؟ 2 چیزیں۔ وضو بلکہ طہارت کے اندر کتنی چیزیں شامل ہیں؟ 2، وضو اور غسل۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ وضو کا کیا طریقہ ہے اور غسل کا کیا طریقہ ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے یاد کرنی ہوں گی۔ اور آخر میں
طہارت کے جو فوائد ہیں، جسمانی فوائد کیا ہیں، وہ بھی آپ نے یاد کرنے ہوں گے۔ وہ غسل کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے بعد لکھے ہوئے ہیں آخری 2 لائنوں میں، آپ لوگوں نے وہ بھی یاد کرنے ہوں گے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ نے سنا ہوگا اور یاد بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم۔